العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کا یہ سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حدیث حسن کے بارے میں پڑھا کہ حدیث حسن ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحت کی 5 شرطوں میں سے ساری شرطیں پائی جائیں اور ضبط میں کمی ہو، بہت زیادہ کمی نہ ہو، اتنی کمی ہو کہ وہ استدلال کے مقام سے نیچے نہ آئے۔ اس کا دوسرا نام بتایا تھا حسن کا، حسن لذاتی ہی۔ اور حدیث حسن کے راویوں کے لیے 1 2 3 4 5 لقب بتایا تھا، اور بھی القاب ہیں لیکن ان سب سے پہچانا جاتا ہے۔ یا تو صدوق کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ راوی حسن لذاتی ہی کے ہیں، اور لا بأس بہ یہ کہیں گے، اس کا مطلب ہے راوی اس میں ضبط کم ہے۔ لیس بہ بأس اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ خف ضبط کم ہے۔ ثقۃ یخطئ اس کا مطلب بھی ہوگا کہ حافظے میں قوت اتنی نہیں ہے۔ صدوق لہ اوہام اس کا بھی مطلب ہوگا کہ ضبط خفیف ہو گیا، کم ہو گیا۔ اب اس کے بعد آج کا سبق ہے جس میں کہتے ہیں مثالہ ما رواہ ابن القطان فی زیاداتہ علی سنن ابن ماجہ الحدیث رقمہ 44 و700 وألفان من طریق یحیی ابن سعید عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق وسنده حسن ففيه عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص. قال الحافظ ابن حجر في التقريب في المجلد الثاني على صفحة 72 صدوق. یہ صدوق کا جو لفظ آیا ہے یہی اپنا محل استشہاد ہے، یہی مقصود ہے۔ مثالہ حدیث حسن کی مثال وہ روایت ہے جس کو نقل کیا ہے ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے فی زیاداتہ سنن ابن ماجہ پر اپنی زیادات میں 2744 نمبر کی حدیث میں من طریق یحیی ابن سعید، یحییٰ ابن سعید کی سند سے، طریق یہاں راستہ ہے وہ سند کا ہے، راستے سے سند سے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ عمرو نقل کرتے ہیں عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی تکفیر کی گئی ہے ایسے نسب کی ادعا کرنے کی، دعویٰ کرنے کی جسے وہ جانتا نہیں، او جاہدہ ہو یا صحیح کا انکار کرتا ہے، وہ ان دقہ اگرچہ وہ بہت باریک ہو، وہ سند ہو اور اس کی سند حسن ہے، اس میں عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے۔ اس روایت میں عمرو بن شعیب ہے اور ان کے شعیب کے والد کا نام ہے محمد
اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے عمرو بن العاص۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں التقریب نامی اپنی اسماء الرجال کی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ 72 پر کہ صدوق، راوی کیا ہے؟ صدوق ہے۔ یحییٰ بن سعید کی جو سند سے ہے، یحییٰ بن سعید کیا ہے؟ صدوق ہے۔ تو صدوق میں کیا ہے؟ ثقۃ یخطئ لیس بہ بأس لا باس بہ کا مضمون ہے صدوق۔ اسی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ حسن لذاتی ہو جائے گی اور اس سے کم درجے کی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نسب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سید ہوں، سید حضور کے خاندان کو حضور تک نسب پہنچا رہا ہے، لیکن صحیح سے جانتا نہیں ہے۔ تو صحیح سے نہیں جانتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر کے قریب قریب ہے، کفر کے قریب قریب ہے۔ اور جو اپنا نسب ہے اس کا انکار کر رہا ہے، جحدہ، اس کا انکار کر رہا ہے۔ جو دوسرے کا نسب ہے جو ہے نہیں اپنا، اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات کتنی بھی باریکی سے وہ بیان کر رہا ہو، لیکن صحیح سے وہ جان رہا ہے نا کہ میرا نسب کیا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر تک پہنچانے والا ہے۔ جیسے نماز چھوڑنے والے کے درمیان اور کافر کے درمیان کیا ہے؟ بس یہی ترک صلاۃ ہی فرق ہے۔ اگر چھوڑ دیا تو گویا کہ کافر ہو گیا، یعنی بہت بڑا گناہ کیا، کفر والوں کا عمل کیا، کفر والا عمل کیا۔ اسی لیے تشدید، شدت کو بیان کرنا رہتا ہے تو گناہ کبیرہ کے مضمون کو کیا کیا جاتا ہے؟ کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ بس اب کافر ہوا، اب تک گرا کفر کی کھائی میں۔ تو یہاں پہ صدوق ان کا لفظ حافظ ابن حجر نے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو راوی ہیں یہ حسن کے راوی ہیں، صحیح کے راوی نہیں ہے۔ اور اللہ صدوق ان کا لفظ نے استعمال کر کے ثقۃ، عدل، ضابط، عادل، ضابط، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد الحدیث الصحیح لغیرہ، نیا عنوان قائم کر کے سبق بتاتے ہیں نیا۔ تعریف الصحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ کی تعریف۔ اس سے پہلے حسن لذاتہ کی تعریف کیا ہے، اب صحیح لغیرہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ صحیح ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس میں صحت آئی۔ اب یہی جیسے ضبط کم ہو گیا لیکن 2-3 راوی اس کے ساتھ اور آئے ہیں جو سب بتا رہے ہیں مل کر کے کہ جس کی جو کمی ہے یہ دور ہو گئی، تو اب ان کے آنے کی وجہ سے یہ حسن لذاتہ جو روایت تھی ان کے آنے کی وجہ سے ضبط جب پورا ہو گیا تو 5 شرطیں مکمل ہو گئی۔ تو 5 شرطیں مکمل ہوگی تو صحیح لذاتہ ہی نہ ہو کر کے بلکہ غیر سے وہ کمی پوری ہو گئی، تو اب صحیح لغیرہ ہو جائے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ تعریف الصحیح لغیرہ، پہلے عنوان قائم کیا الحدیث الصحیح لغیرہ، اس کے بعد پھر اسی کی تعریف کے لیے عنوان دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف الصحیح لغیرہ والحسن لذاتہ، صحیح لغیرہ ایسی حدیث ہے جو حسن لذاتہ ہوتی ہے۔ والحسن لذاتہ مبتدا خبر، وہ حسن لذاتہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا وہی ہے۔ الا روی من طریق آخر، مگر یہ کہ وہ مروی ہے ایک دوسری سند سے، طریق آخر مثلہ، اسی کی صفت بنا دیں گے، طریق موصوف، آخر صفت اول، مثلہ صفت ثانی، من طریق ایک دوسری سند سے، آخر دوسری سند سے، مثلہ کہ اسے کی مثل ہو، او اقوی منہ یا اس سے قوی ہو۔ اب یہ حدیث اپنے پاس ہے، اس میں جو راوی ہیں اس میں تمام راوی تو صحیح کے ہیں، ایک آدھ کوئی یا سب کیا ہے اس میں خف ضبط ہے، لیکن وہی سند ایک اور وہی حدیث ایک اور سند ہمارے سامنے آ گئی، تو اس میں کیا ہے، اس میں بھی ضبط کی کمی ہے، تو یہ راوی دونوں مل کر کے کیا ہو جائیں گی، قوی ہو جائیں گی۔
تو اس کو کہیں گے کیا؟ من طریق آخر مثلہ، اسی طرح یہ ہے، اس میں بھی ضبط کی کمی ہے، لیکن اب دو آ رہی ہے تو دو کی وجہ سے اس میں مضبوطی آ جائے گی، اور یہ چونکہ غیر ہے اس کا، اس غیر سے اس کے اندر صحت چلی جائے گی تو صحیح ہو جائے گی، حدیث صحیح بغیرہ۔ یا یہ دوسری حدیث جو آ رہی، دوسری سند جو آ رہی ہے پہلی سند سے قوی ہے، یعنی اس میں ضبط کی کمی نہیں، اس میں ضبط کی کمی ہے، اس سند کو دیکھتے ہوئے تو حدیث کیا ہے؟ صحیح لذاتی ہی ہے، لیکن یہ حدیث جو ابھی اس سند سے آئی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے؟ حسن لذاتی ہی ہے۔ لیکن اب اس سند کو جب دیکھیں گے تو یہ سند خفت ضبط والی سند میں قوت پیدا کر دے گی، کیونکہ اس سے اقوا ہے، قوت پیدا کر دیا تو اس سند کا اعتبار کر کے حدیث کو کیا کہیں گی؟ صحیح لغیرہ کہیں گے۔ اور جو دوسری سند آئی ہے یہ اقوا چکی ہے، اس کا لحاظ کر کے اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح لذات ہی کہیں گے، کیونکہ اسی کیا ہے نا، اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، خفت ضبط تو ہے نہیں، اقوا منہ ہے، تو اس لیے اگر لحاظ کرے، لحاظ ہی کے اعتبار سے کرتے، جیسے آدمی بیٹھا ہوا لیکن اس کا لحاظ کیا کہ فلاں کا یہ باپ ہے، تو لحاظ کی وجہ سے اس کا نام باپ ہے، حالانکہ باپ کہنے میں نہ اس کی آنکھ جو ہے کالی سے پیلی ہو جاتی ہے اور نہ اس کے کان میں چھوٹا پن یا بڑا پن ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور لحاظ یہ کیا کہ یہ جو بیٹھا ہے آدمی اس کے باپ یہاں بیٹھے ہوں تو یہ بیٹا ہوا، تو بیٹا لحاظ کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ بیٹا ہو گئے، لیکن بیٹے کا جب لحاظ کرتے ہیں ادھر نسبت کرتے ہوتی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی کہ پانچوں انگلی میں سے ایک آدھ انگلی بند ہو جائے، جیسے لحاظ کیا بند ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے اضافیات، اضافیات اور اعتبارات۔ اور منطق میں قاعدہ ہے فلسفے کا، لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ، اگر اعتبارات نہ ہو تو حکمت و دانائی ختم ہو جائے، علم ختم ہو جائے، علم تو اسی سے نکلتا ہے۔ اب بیٹے کا باپ کا اعتبار کیا تو پھر کیا ہے؟ اس کا اس سے سلسلہ نسب چلے گا، اس سے جو ہے میراث چلے گی، اور بیٹے باپ کا اعتبار نہ کر کے شاگرد استاد کا اعتبار کیا تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، تو مسئلہ ہی بدل گیا۔ تو اعتبارات اگر نہ ہو تو حکمت اور علم سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے اب جو ہے اقوا کا اعتبار کریں گے اور اس حدیث کو اس طرف سے ایسے دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ وہ حدیث کس سند کی وجہ سے صحیح لذاتی ہی ہوگی، صحیح ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے راویوں میں۔ لیکن ہم یہ روایت اس سند کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہے تھے تب تو یہ کیا تھی؟ ابھی حسن لذاتی ہی تھی، اور جب دوسری سند سے اس کو ملا کے دیکھا تو قوت پیدا ہو گئی، تب اسے وہی حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح لغیرہ ہو گئی، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وسمی صحیح لغیرہ، اور اس حدیث کا نام صحیح رکھا گیا ہے غیر کی وجہ سے، صحیح لغیرہ، لأن الصحۃ لم تأتی من ذات السند، اس لیے کہ صحت نہیں آئی ہے سند کی ذات سے، جو اپنی سند ہم اس کی پڑھ رہے تھے پہلے، دوسری سند کی طرف نظر نہیں تھی، تو اس ذات کی وجہ سے صحت نہیں آئی ہے، ورنہ پھر یہ صحیح ہو جاتی حدیث، اس کا نام وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انضمام غَيْرِهِ إِلَيْهِ، اور صحت آئی ہے بس، انما ما جاءت الا، نہیں آئی ہے مگر، تو نہیں آئی ہے مگر کو حصر کا ترجمہ کرتے ہیں، انما ما اور الا کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے انما کا ترجمہ بے شک کرنا بے شک غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ما اور الا کے معنی میں ہے وہ، تو کیوں اب بے شک ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو ما اور الا کے نہیں ہے مگر، تو نہیں ہے مگر کا ترجمہ کیجیے، بے شک ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ لفظ ہے ہی نہیں، انما بے شک کے معنی میں ہے ہی نہیں، بے شک ہے ہی نہیں، وہ ترجمہ غلط مانا جائے گا۔ انما ای ما جاءت الا من انضمام غیرہ الیہ، اور بس آئی ہے صحت اس حدیث میں اس کے غیر کے، اس سند کے علاوہ کے ملانے سے الیہ، اس میں ملا دیا تو پھر وہ قوت آ گئی، قوت آ گئی تو ضبط کی جو کمی تھی وہ برابر ہو گئی، برابر جب ہو گئی تو 5 باتیں اس راوی میں، 5 اس میں، 5 اس میں، 5 اس میں، اس کے بعد جو متن وہ نقل کر رہے گا اس بات اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، وہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ شرح التعریف، تعریف کی وضاحت، اور وضاحت ہم نے کر دیا لیکن اب عبارت سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تاکہ عربی عبارت سے یہ مضمون کیسے نکلتا ہے، نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا ہے۔ شرح التعریف، تعریف میں آئے ہوئے الفاظ کی شرح،
هو الحسن لذاته صحیح لغیرہ وہ بعینہ حسن لذاتہ ہے، صحیح لغیرہ حدیث بعینہ حسن لذاتہ ہے۔ حسن لذاتہ کس کو کہتے ہیں؟ تقدم تعریفہ، اس کی تعریف گزری، تو یہ گزری ہے، یہ مصنف بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے مصنف کہہ دیتے ہیں نور الازامہ کی ہدایہ میں آئے گا، اور ہدایہ میں کہتے ہیں کہ نور الازامہ گزر چکا، پتہ چلا کہ نہ یہاں گزرا نہ وہاں گزرا، اور بیچ میں وہ کیا ہے آدمی روکے ہوئے ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، یہ ریلوے نے ٹکٹ کینسل کیا تو کہہ دیا کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا ہے، اس نے جو ہے چیک کیا تو پیسہ یہاں بھی نہیں آیا، ریلوے کہہ رہا ہے کہ بھیج دیا، یہاں اپنے اکاؤنٹ میں آیا نہیں تو کہاں ہے، بیچ بیچ میں وہ لٹکا ہوا ہے۔ بالکل آج کل کے زمانے والوں کی طرح پہلے بھی کتابوں میں ایسے لکھ کر کے نور الازامہ میں کہتے ہیں کہ ہدایہ میں آئے گا، ہدایہ والے کہتے ہیں نور الازامہ میں آ چکا، پتہ چلا کہ کہیں نہیں آیا۔ تو ایسا ابھی جو ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ٹکٹیں کینسل ہوئی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوا کہ ریلوے والوں نے کہا کہ ہم نے پیسہ آپ کا اکاؤنٹ میں بھیج دیا ہے، کینسل ہو گیا، اس کا پیسہ مل گیا، ریفنڈ ہو گیا، اب ہم اکاؤنٹ میں دیکھ رہے آیا ہی نہیں، تو وہاں سے چلا اور یہاں پہنچا نہیں تو کہاں ہے، بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ هو الحسن لذاتہ تقدم تعریفہ، اس کی تعریف گزری، یہی بازو میں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ تعریف جو الحدیث الحسن کی ہے وہ الحسن لذاتہ مراد ہے اس سے۔ اذا روی من طریق آخر مثلہ، جب منقول ہو وہ حدیث، جب مروی ہو وہ حدیث دوسری سند سے اس جیسی، ای روی باسناد آخر یماثلہ فی القوۃ، یعنی منقول ہو وہ حدیث دوسری سند سے مثلہ کو کھول دیا اور اسی طرح، تو طرح کیا ہے؟ مبہم لفظ ہے، طرح مجمل ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے، تو مثلہ کو فعل مضارع میں لا کر کے تبدیل کیا، یماثلہ، یشبہہ بھی کہہ سکتے ہیں، یشبہہ بھی کہہ سکتے ہیں، یضارعہ بھی کہتے ہیں، ضارع یضارع مضارعۃ مشابہ ہے، یماثلہ جو سند اس کے مماثل ہو، اس کی طرح ہو، فی القوت، قوت میں، وہی خفض ضبط اگر اس سند میں ہے راوی میں، اس سند میں بھی خفض ضبط ہو، تو یماثلہ فی القوت، قوت میں برابر ہے، لیکن بہرحال ایک اور آ گئی تو پھر کیا ہو گیا، اس میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے رات میں بچے اٹھتے ہیں استنجا کرنے جامعہ میں، اس کے بعد یہ ڈر رہا ہے تو کیسے جائے گا استنجا کرنے، اکیلے جائے گا تو ڈرے گا، تو یہ ایک ساتھی کو جگا لیا، چلو میرے ساتھ استنجا کر لیں، وہ بھی ڈر رہا ہے، جیسے یہ ڈر رہا ہے ایسے یہ بھی ڈر رہا ہے، لیکن یہ سوچ رہا ہے یہ میرے ساتھ ہے نا، یہ سوچ رہا ہے یہ میرے ساتھ ہے نا، حالانکہ دونوں ڈر رہے ہیں، تو پھر اسی کے مثل ہے دونوں، ڈرپوک، لیکن یہ اس کو قوت پہنچا رہا ہے، اس کو قوت پہنچا رہا ہے، اور وہ دونوں جو ہے استنجا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے عرف عام میں بھی، اس لیے یماثلہ فی القوت، اس کے مثل ہو قوت میں، یہ بھی خفض ضبط والی سند ہے، یہ بھی خفض ضبط والی سند ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو قوت پہنچائیں گے، اسی وجہ سے قوت پہنچانے کی وجہ سے اس حدیث کا نام صحیح لغیرہ ہوا، ورنہ پھر جب اترے ہیں تو کیسے قوت پہنچائے گا، نہیں، اس کا درجہ ہوتا ہے، 2 3 جب آ رہا تو قوت ضرور ملے گی۔ او اقوى منہ، یا وہ سند اس سے زیادہ قوی ہو، اے صحیحا لذاتہ، یا صحیح لذاتی ہو۔ دوسری جو سند آ رہی ہے اس میں سب راوی 5 شرطوں کی انضمام کے ساتھ، 5 شرطوں کی استیفا کے ساتھ، استیفاء الشروط الخمسۃ، 5 شرطیں اس میں ہیں، تو یہ قوی ہے، تو قوی تو بدرجہ ہے نا، اس کم درجے کو قوت پہنچائے گی اس کے ساتھ ہے، یاد سمجھے گا کہ جب قوت کے ساتھ یہی بات آ رہی ہے کہ اس میں جو کمی کے ساتھ آ رہی ہے وہی وہ ایسی ہے۔ اب ایک آدمی عام جو داڑھی نہیں ہے وہ کہنا چاند دیکھا میں نے، اور ایک آدمی جو ہے عادل ہے وہ بھی کہنا چاند دیکھا، تو یہ عدالت اس کو تقویت پہنچائے گی۔ ایسے اقوى منہ، اس سے قوی ہو، صحیحا لذاتہ، صحیح لذاتہ ہو، جب صحیح لذاتی ہو تو پھر ان دونوں سندوں کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جائے گی، صحیح لغیرہ ہو جائے گی۔ وسمی صحیحا لغیرہ، اور نام رکھا گیا ہے اس کا صحیح لغیرہ،
ای الحدیث سمی الحدیث، اس حدیث کا یعنی الحدیث الحسن بذاتہ کا نام رکھا گیا ہے، بمجموع الطریقین، دونوں سندوں کے مجموعے سے، دونوں سندوں کے مجموعے سے اس حدیث حسن بذاتہ کا نام صحیح لغیرہ ہو گیا ہے۔ اب یہ 2-3 سطر رہ گئی اور وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔